صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح والی نماز، یہ بڑی اہم نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے ساتھ سکھائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک تفصیلی روایت ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دن اپنے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چاچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے بھی اور علانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چاچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ یہ نماز پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں میں اور دنوں میں، جیسے شب برات ہے یا شب قدر ہے، جیسے جمعے کی رات ہے، اس کو زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس اگر دل میں نیکی کے حصول کا شوق ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو پھر خود ہی مشقت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے 10 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے گناہ، پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے ہونے والے گناہ، جان بوجھ کر کرنے والے گناہ، جو گناہ آپ نے جان بوجھ کر کیے ہیں، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ یہ 10 قسم کے گناہ اس نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ علماء نے اس نماز کے 2 طریقے ذکر کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے، نیت کرے، آپ اس طرح نیت کرے، 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھ لے۔ ثنا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ نیت آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پڑھ لے۔ پھر آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائے اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، ربنا لک الحمد کہیں، اور پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے، پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے میں جا کر پہلے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے اور پھر سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھے۔ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر یہ تسبیحات آپ 10 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھی جائے گی، اور باقی 3 رکعتوں کو بھی اسی طرح پڑھ لے، جس طرح آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے اس طریقے سے باقی جو 3 رکعت ہے وہ بھی اسی طرح پڑھ لے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں
اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لے. قرأت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھے. پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھے. اس طریقے سے رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے جیسے آپ نے پہلے طریقے میں کیا تھا، اور اس طریقے سے آپ 10 مرتبہ پڑھتے رہے. جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھے تو دوسرے سجدے کے بعد آپ نے بیٹھنا نہیں ہے. اس طریقے میں پہلے میں تو یہ تھا کہ آپ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جاتے، لیکن اس میں دوسرے سجدے کے بعد آپ نے فوراً اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور پھر باقی اسی طریقے سے، یعنی ہر رکعت کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے. ہر رکعت آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے آپ ان تسبیحات کو پڑھیں، اور پھر سورہ فاتحہ اور قرات کے بعد پڑھیں. پھر رکوع میں، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد آخر تک اس طرح پڑھتے رہیں. تو یہ 2 طریقے علماء کرام نے ذکر کیے ہیں صلاۃ تسبیح کے.